ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، آج بھی لکھا جا رہا ہے، آنے والے کل میں بھی لکھا جائے گا۔ سبھی دانشوروں نے، مبصرین نے، تجزیہ نگاروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے، اپنی یہ رائے پیش کی ہے کہ آزادی کے بعد جو حق دستوری اعتبار سے مسلمانوں کو ملنا تھا، جو ایمپاورمنٹ ان کا ہونا تھا، جس طرح سے ان کو بااختیار بنایا جانا تھا، وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی حالت کو بحال کرنے کا کام سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور معاشرتی اعتبار سے انہیں کس طرح سے آپ کو استحکام بخشنا تھا، اسٹیبلائزڈ ان کو کرنا تھا، وہ کام آج تک ادھورا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مارجنلائزڈ کیا گیا ہے، یعنی مین اسٹریم میں انہیں رکھنے کی بجائے مین اسٹریم میں جب وہ آنا چاہتے ہیں اسے انہیں دور رکھ کر حاشیہ بردار مارجنلائزڈ نہیں کیا گیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ مختلف حکومتیں آزادی کے بعد مرکز میں جب آئیں، ریاستوں میں جب مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں بنی، وہاں پر کوششیں ہوئیں، مگر پوری طرح وہ دائرہ مکمل ہو نہیں پایا، انکمپلیٹ سرکل رہ گئی ہے۔ اسی لیے آج بھی مسلمانوں کی حیثیت شیڈولڈ کاسٹ، شیڈولڈ ٹرائب، ان ایوریج نچلے متوسط طبقوں سے کے نیچے ہماری اپنی پوزیشن آتی ہے۔ ایسی مارجنلائزیشن کے لیے ذمہ دار ایک طرف ڈیسیشن میکنگ، پالیسی میکنگ باڈیز ہوتی ہیں، لیجسلیچر اور حکومتوں کا ویژن ہوتا ہے، تو دوسری طرف خود ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ مجموعی طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں جینے والے مسلمان بکثرت اور میجارٹی بیسس اگر ہم دیکھیں تو ایک کمفرٹ زون میں اگر رہنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں، وہ ایک کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ خول سے باہر، سرکل سے باہر نکل کر اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی قابلیت کا استعمال کر کے مین اسٹریم میں داخل ہونے کی کوششیں کرنے کے دوسرے برادران وطن کے موازنے میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ ہم خود ہی کاز ہیں، ہم خود ہی اس کے ایفیکٹ رزلٹ ہیں، ہم خود ہی اس کی وجہ ہیں اور نتائج بھگتنے والے بھی ہم ہیں۔ ہم کو پرائرٹیز کو لسٹ کرنے کے لیے، پرائرٹیز کو سمجھنے کے لیے، ہماری کمزوریاں کیا ہیں اس کو اپنی اسٹرینتھ میں، اس کو کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کے لیے، ہمارے لیے جو تھریٹس ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اس کو اپرچونٹیز میں، امکانات میں بدلنے کے لیے ہمارے پاس بحیثیت مجموعی کوششیں سنجیدہ طور پر نہیں ہو پائی۔ مختلف نجی ادارے ہیں اپنے ملک میں، ملت کے احباب فکر نے وہ تمام ایسے ادارے بنائے ہیں۔ مرکزی سطح پر، ریاستوں میں، ضلعی سطح پر ایسے ادارے ہیں۔ ہم اپنے مسائل پر گفت و شنید کے لیے، ڈسکشن کے لیے، تھریڈ بیر ڈسکشن کے لیے ہم ملتے ہیں آپس میں۔ تقریباً ایک سارا دن ہم اسی فکر میں مبتلا رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ڈیسیشن ہم لیتے ہیں اس پر عمل آوری کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس شیرازہ بندی، انہیں کانگریگیشنل ایفرٹ جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم آپس میں بکھرے ہوئے ہیں جزیروں کی طرح، ہمارے پاس لائن آف ایکشن کانکریٹ ایفرٹ سے نہیں ہو پاتا۔ قیادت کا فقدان ہے۔ اس فقدان کو پر کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھرنے والا کوئی نیا چہرہ، نیا منصوبہ لے کر آتا ہے تو اس کی سرپرستی ہم سے ہو نہیں پاتی۔ ہم برداشت نہیں کر پاتے کہ ہم میں سے کوئی یہ قائدانہ صلاحیت لے کر سامنے آیا ہے، اس کے ساتھ مل کر اجتماعیت کے ساتھ ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، ارباب اقتدار کے روبرو اپنے مسائل کا جو بیورہ ہے، جو تفصیلات ہیں وہ پیش کریں۔ ایسا ہونے سے رہ گیا ہے۔ میں نے یوں محسوس کیا ہے کہ وہ لوگ جو
नुमाइंदा हैं, अवामी नुमाइंदा हैं, इलेक्शन में जीत कर MLA हैं, MLC हैं, ज़िला पंचायत में हैं, कॉरपोरेशन में हैं, बल्दिया यानी म्यूनसिपैलिटी में हैं या पार्लियामेंट में हैं, तो हमारे अपने ही जो लोग हैं जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मिल्लत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जिन्हें अलग अलग ओहदे मिले हुए हैं, मैंने ये महसूस किया है पूरी संजीदगी के साथ कि उनके हाथ में हाथ मिले हैं दूसरों से, उनके हाथ अपने ही बरादरान वतन के साथ ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान कोई अगर MLA है या मिनिस्टर है, उनके हाथ दूसरे अपने ही हम मनसब अपने ही बिरादरी के लोगों से जब हाथ से हाथ मिले हैं मगर दिलों में फासले रह गए हैं, इत्तेफाक राय नहीं है। किसी तरह का एक हक हासिल करने के लिए हमने इज्तिमाई तौर पर इत्तेहाद से काम नहीं लिया है। यही वजह है कि हम हर एतबार से मार्जिनलाइज्ड रह गए हैं। हमारे पास मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं, चाहे स्कूल ऑफ थाट इंटेलेक्चुअल्स की रही हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स की रही हो, आवामी नुमाइंदों की रही हो या उलमा की रही हो, हम आपस में बटे हुए हैं। ऐसा बिखराव जाहिर है कि हमारे जो हालत अब है इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कई ऐसे तज्ज़िये एनालिसिस सामने आते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपने खौल से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। ज़्यादातर हुकूमत पर तकिया करने की बजाय खुद अपने हालात बदलने के लिए हमको इनफरादी तौर पर कोशिशें करनी है। हम ये चाहते हैं कि कोई हुकूमत हमें ना सोना दे ना चांदी दे, बल्कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हमें मिल जाएं और हमें अपने ही पोटेंशियल के एतबार से, चाहे वो मुलाजिमत रही हो या अपना करियर बनाने का दीगर शोबों में काम रहा हो, प्राइवेट सेक्टर का काम रहा हो, बिजनेस में हमारी शमूलियत रही हो, इंडस्ट्री में हमारी शमूलियत रहो, अगर हमारे साथ कोई अच्छा सलूक ना होता हो, ना सही मगर हमारे साथ बुरा ना हो, बुरा होते हुए रोकने के लिए हमारे नुमाइंदों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। हमारी जो हाशिया बरदारी है, जिस तरह हमको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इस खौल को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए हमें इत्तेहाद के साथ काम करना है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हम अब संभल नहीं पाए तो हरफ गलत की तरह इंटू मार की तरह हम मिटा दिए जाएंगे। ज़रूरत है कि आपस में हमारा अपना एहतिसाब, अपना इंट्रोस्पेक्शन हम खुद करें, देखें कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, हम कहाँ हैं, कहाँ हमको जाना है। अपना जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, मुहासिबा नहीं करेंगे, हमारी हालत वैसे ही रहेगी जिस तरह बरसों से होती चली आई है।